چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت پیارا معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، جی، ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بڑے دیکھ رہے ہیں، جو نوجوان دیکھ رہے ہیں، جو بوڑھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب متوجہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن پاک کی باتیں ہوں گی، قرآن پاک کے احکامات، قرآن پاک کے پیغامات بیان کیے جائیں گے، قرآنی واقعات سنائے جائیں گے۔ تو یہ بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے، تو آپ سب نے ضرور جو ہے وہ توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام میں آج بھی شامل رہنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت سے تین بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، یعنی درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جی گڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک پیاری سی آیت کی تلاوت سناتے ہیں، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظیم۔ ماشاء اللہ۔ جی گڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، قاری صاحب نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 یعنی آیت نمبر 169 کی تلاوت قاری صاحب نے ہمیں سنائی ہے۔ بڑھتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی گڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، تلاوت سے ہم نے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں
रसाई है सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है उनकी रसाई रसाई रो जब तो बनाए मचला के रहमत ने उम्मीद बंधाई है मचला के रहमत ने मचला है के रहमत ने उम्मीद बंधाई है क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाए है क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाए है सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है सबने सब महशर में ललकार दिया हमको सबने सब महशर में सबने सब महशर में ललकार दिया हमको सबने सब महशर में ललकार दिया हमको ऐ बेकसों के आका ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है सुनते हैं के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है सुनते हैं के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है 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 सुनते हैं के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है गर उनकी रसाई है जब तो बनाए
اللہ، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت پیارا کلام ہے یہ اعلیٰ حضرت کا، اور ہمیں عدیل بھائی یہ کلام سنا رہے تھے۔ اس کلام میں عمر فیاض بھائی قیامت کے دن کا بھی یوں کہیں کہ ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہوں گے جو اپنی امت کی اور دیگر امتوں کی بھی مدد فرمائیں گے، مشکل کشائی فرمائیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ روز قیامت یعنی قیامت کا جب دن ہوگا اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور اس وقت کا جو ایک دن ہوگا نہال بھائی، وہ ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جی سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور آج جو سورج ہمارے سامنے موجود ہے نا، تو سورج کی بیک سائیڈ ہمارے سامنے ہے، اور اس ٹائم سورج کی فرنٹ سائیڈ ہمارے سامنے ہوگی۔ اور آج کی زمین اگر آپ دیکھیں تو جو ممالک جو ہے وہ تھوڑے گرم ممالک ہوتے ہیں، بالخصوص جیسے عرب ممالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت گرم، وہاں کا موسم بہت گرم ہوتا ہے، اور ریگستانی علاقے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بندہ ننگے پاؤں جو ہے وہ نہیں کھڑا ہو پاتا۔ ڈامر کی زمین جب ہوتی ہے تو کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمی بہت پڑتی ہے تو گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں نا، ٹائر نہال بھائی، وہ پگھل جاتے ہیں اور وہ روڈ کے ڈامر کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ تو دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے، اور اس وقت جو زمین ہوگی وہ تانبے کی زمین ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، اور شفاعت کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہوں گے، کبھی وہ کسی نبی کے پاس جائیں گے، کبھی وہ کسی نبی کے پاس جائیں گے، اور تمام ہی انبیاء کرام یہی ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، کہ آج کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ یعنی آج ہم نے اللہ پاک کا وہ جلال دیکھا ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اور جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، یعنی کہ شفاعت میری جو ہے وہ تمہاری ہی لیے ہے، گویا میں تمہارے ہی لیے ہوں، تمہاری مشکل کشائی کے لیے ہوں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت کے صدقے میں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں گناہ گاروں کو جو ہے وہ جنت کے پروانے مل رہے ہوں گے، شفاعت کے پروانے مل رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کا جو پہلا شعر تھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ میں صرف اگر اسی شعر پر بات کروں تو بہت طویل بات ہو جائے گی، لیکن میں یہ چھوٹی سی بات کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں اور وہ کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ محشر میں صرف رسول اللہ کی چل رہی ہوگی، ان کی رسائی ہوگی۔ ان رسائی کا مطلب ان کی پہنچ ہے، ان کی بات مانی جا رہی ہوگی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ گر ان کی رسائی ہے، اگر رسول اللہ ہی کی چلے گی، انہی کی بات مانی جا رہی ہوگی، لو جب تو بنائی ہے، اگر انہی کی وہاں چل رہی ہوگی تو پھر تو اپنے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ایپیسوڈ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کسی ادارے کے اندر کہیں ہم آفس کے اندر جاتے ہیں اور پہلی دفعہ جا رہے ہوں تو خوف ہوتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں کام ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر بتا دی جائے کہ وہاں وہ بندہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، جو وہ ہے تو مسئلہ جی پہنچ پر ہے اور اس کی چلتی ہے، وہاں اس کی رسائی ہے، اگر اس کی بات آ جائے گی تو ٹالی نہیں جائے گی، تو پھر کیا کہتے ہیں، اچھا وہ ہیں، پھر تو مسئلہ ہی نہیں، بس مسئلہ حل ہو گیا، بس کام ہو گیا انشاءاللہ، بس وہ ہیں تو پھر ہو گیا کام۔ تو یہی اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سنا ہے کہ نبی پاک اسلام کی ہی وہاں چل رہی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا سبحان اللہ، کہ انہی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بہت پیاری گفتگو عمر فیاض بھائی فرما رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس سیگمنٹ میں شامل ہو جایا کریں، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کے پیغامات، قرآن پاک کے میسیجز سنتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا
منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 14 کی تلاوت بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سفیان بھائی تھے اور اویس بھائی تھے، انہوں نے ہمیں تلاوت بھی سنائی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا۔ آئیں اب یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پیارا پیارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے اللہ پاک نے انسانوں کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا کر دی ہے۔ وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے اس میں سفر کر سکتے ہیں، غوطہ لگا کر اس کی تہہ میں پہنچ سکتے ہیں اور اس میں سے شکار کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت میں ہمیں نعمتیں گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمندر کے ذریعے ہم پر کس کس طرح کی نعمتیں ہیں اور ہم اس سے کیا کیا فائدے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، یہ جو سمندر ہوتا ہے نا، سمندر بہت بڑا سمندر ہوتا ہے نا۔ آپ اگر سمندر کے کونے پر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو حد نگاہ تک سمندر ہی سمندر، پانی ہی پانی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمندر میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ ان میں سے 3 فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو۔ کیا کھاتے ہو؟ کیا کھاتے ہو؟ تازہ گوشت۔ اب تازہ گوشت جو ہے وہ اس سے مراد مچھلی کا گوشت ہے۔ جی ہاں، سمندر کے اندر تو اور بھی بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں، لیکن علماء کرام نے، مفتیان کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور فتویٰ یہی ہے کہ سمندری جانوروں میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ سمندر کا کوئی بھی جانور، کوئی بھی اور چیز حلال نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے سمندر کے جانور ہیں، آپ جو ہے وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے جانور ہیں، لیکن نہال بھی مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور مچھلی بھی وہ کہ جو آپ نے زندہ پکڑی ہے، وہ مچھلی کہ جو خود ہی سمندر کے اندر اپنی موت مر گئی اور جو ہے وہ مر کر الٹی ہو گئی، کیونکہ جب مچھلی خود ہی مر جاتی ہے نا پانی کے اندر تو وہ الٹی ہو جاتی ہے۔ اس کو سمک طوفی کہتے ہیں، یہ عربی کی اصطلاح ہے۔ تو ایسی مچھلی جو ہے کہ جو خود ہی مر گئی اور خود ہی مر کر جو ہے وہ کنارے پر آ گئی یا سمندر کے اوپر الٹی جو ہے وہ تیر رہی ہے، تو ایسی مچھلی کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ یا تو آپ نے شکار کر کے اس کو پکڑی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں، یا کسی نے پکڑ کر آپ کو کھلائی ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شارک مچھلی کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور ویل مچھلی جو ہے اس کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو پہلے پکڑ لیں آپ، جی یہ بات تو ہے کہ اس کو پکڑے گا کون۔ بہرحال میں ایک جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں مفتی حسان صاحب جو ہے وہ رہنمائی فرما رہے تھے، اور ان سے یہی سوال ہوا تھا کہ شارک مچھلی کا کھانا کیسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مچھلی جو ہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شارک ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا کھانا جائز ہے اور اس کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن وہی بات جو نہال بھی آپ نے کہی ہے، وہی بات مفتی صاحب نے بات کی تھی کہ اس کو پکڑے گا کون۔ بہرحال اگر وہ تھوڑی چھوٹی سائز کی ہے اور اگر وہ جال وغیرہ کے اندر آ گئی ہے اور پکڑائی میں آ گئی ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا فائدہ تو یہ آپ حاصل کرتے ہیں سمندر سے کہ آپ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہے وہ اس سے یہ حاصل کیا جاتا ہے کہ اس سے ہم جو ہے وہ سمندر سے زیور نکالتے ہیں کہ جس کو پہنا جاتا ہے۔ اب زیور کیا نکالتے ہیں؟ جیسا کہ اس میں سے جو ہے وہ موتی نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو نا سیپیاں ہوتی ہیں سمندر کے اندر، تو اس کے اندر بہت قیمتی، بہت مہنگے مہنگے موتی ہوتے ہیں، تو وہ موتی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قیمتی ترین پتھر جو ہے وہ بھی سمندر سے نکالے جاتے ہیں اور وہ بھی بہت مہنگے مہنگے داموں جو ہے وہ فروخت ہوتے ہیں، اور یہ پورا اس کا کاروبار ہے، پورا یہ ایک بزنس ہے۔
تو یہ فوائد جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں، اور وہ سونے وغیرہ کے اندر اور دیگر جو آپ زیورات جو استعمال معاشرے کے اندر زیورات جو استعمال کیے جاتے ہیں اسلامی بہنوں وغیرہ کے لیے، تو وہ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتے ہوئے وہ چلتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں نہال بھائی کہ جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنے من و من وزن رکھا ہوتا ہے، اور پورا سامان جو ہے وہ ایک ملک سے کسی دوسرے ملک کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ایک بہت بڑا جو بزنس ہے وہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ سمندر کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو کشتیاں بڑی بڑی شپیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں اور ہوا کا سینہ چیرتے ہوئے اور لہروں کو چیرتے ہوئے، حالانکہ مخالف سمت سے ہوا بہت تیز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان ہواؤں کا سینہ چیرتے، پانی کا پریشر بھی ہوتا ہے بہت، بالکل ایسا ہی پانی کا پریشر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسی عقل عطا فرمائی ہے، کیسا عظیم الشان دماغ عطا کیا ہے کہ اس نے کیسی جو ہے وہ کشتیاں بنائی ہیں، کیسے جہاز بنائے ہوئے ہیں، کتنے کتنے منزلہ جہاز ہوتے ہیں، کتنے کتنے فلورز والے ہوتے ہیں، اندر باقاعدہ جو ہے وہ ہوٹلز بنے ہوتے ہیں، جو ہے وہ سارا سسٹم ہوتا ہے، کمرے بنے ہوتے ہیں، کچن بنا ہوتا ہے۔ بندہ دیکھے تو یہ پانی کے اوپر بہتا ہوا جا رہا ہے، یعنی کہ اتنا وزن ڈالیں تو یہ تو اندر چلا جائے نا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کا ایسا دماغ عطا فرمایا کہ انہوں نے ایسی ایسی کشتیاں بنائی ہیں جو کہ چل رہی ہیں، ایسی ایسی جو ہے وہ چیزیں بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آبدوز، وہ پانی کے اندر جا رہی ہے، اور وہ کتنا نیچے تک جا رہی ہوتی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں تک وہ پہنچ رہی ہوتی ہے کہ جہاں تک جو ہے نا وہ کسی نارمل چیز کا پہنچنا محال ہوتا ہے، کیونکہ پانی کا پریشر، پانی کا دباؤ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہاں تک کوئی نارمل جو ہے وہ مشینری وغیرہ کے ذریعے پہنچا نہیں جا سکتا، یا کوئی نارمل غوطہ خور جائے تو وہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت ہے کہ جس کا انسان کے کنٹرول میں بھی دے دیا، انسان جہاں پہ چاہ رہا ہے جہاز کو لے کر جا رہا ہے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے سبمرین کی مثال دی، تو وہ جتنا جو ہے وہ کنٹرول کے مطابق جتنا نیچے کیا جا رہا ہے اتنا ہی ہے، بالکل بھی نہیں آ رہا، نیچے بھی نہیں جا رہی، بالکل ایسا ہی پانی کا پریشر ہے، ہوا کا پریشر ہے، اللہ پاک کی یہ بھی قدرت ہے، یہ بھی قدرت ہے۔ اور کئی سب مرین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اندر بندہ بیٹھ کر نہیں چلا رہا ہوتا، باہر سے ہی کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اوپر ایک کشتی چل رہی ہوتی ہے، بڑا جہاز چل رہا ہوتا ہے، اور اوپر بندہ ریموٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کتنے میٹر جو ہے وہ سمندر کی تہہ کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تیسرا فائدہ جو بیان کیا گیا، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ یہ شان ہے میرے رب کی۔ پیارے پیارے بچوں، اگر آپ کبھی جو گلوبل میپ ہے، جو ہماری زمین کا نقشہ ہے، اگر کبھی آپ اس کو دیکھیں تو اس میں زیادہ تر حصہ آپ کو بلو نظر آئے گا، ایسا ہی نہال بھی؟ تو یہ جو ہے وہ یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ زمین کے اندر پانی کا جو حصہ ہے وہ تقریباً 75% حصہ زمین کا جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اللہ اکبر، اور صرف 25% حصہ وہ ہے جو خشکی پر مشتمل ہے۔ اٹ مینز اگر آپ دیکھیں تو 75% ہماری اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے، کیا ہے؟ پانی ہے، وہ سمندر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کثرت کے ساتھ اور کتنی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ سمندر ہماری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور زمین پر استعمال ہونے والا 40% جو فریش واٹر جو پانی ہے وہ ہم سمندر سے حاصل کرتے ہیں، اور سمندر سے حاصل کرنے کے بعد اس کو فلٹر کیا جاتا ہے اور مشینری کے ذریعے اس کو گزارا جاتا ہے، پھر اس کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے اندر 75% جو آکسیجن لے رہے ہیں وہ سمندروں ہی کے ذریعے لے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ ہمیں اس سے یہ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ موسموں کے جو حالات ہوتے ہیں یہ بھی سمندر ہی کی بدولت جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ اور یہ تو سائنسدانوں نے بھی مانا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سمندر کا بہت تھوڑا حصہ جو ہے وہ تلاش ہم کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، جو ہم نے ایکسپلور کیا ہے وہ بہت تھوڑا حصہ ہے۔ اکثر حصہ سمندر کا، کیونکہ سمندر کے اندر بھی پوری ایک دنیا، ایک جہان آباد ہے، اور جب بندہ یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بندہ یہی پکار اٹھتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 15 کی تلاوت بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا۔ آئیں اب اس میں سنتے ہیں کہ ہمارا رب کریم ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انسانوں کے لیے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ لنگر سمجھتے ہیں لنگر کا کام کیا ہوتا ہے نہال بھائی؟ لنگر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کھانے والا لنگر نہیں ہے، پھر یہاں جو مراد ہے وہ ہے لنگر وہ چیز ہوتی ہے نارمل۔ اگر ہم دیکھیں کہ نارمل کس چیز کو لنگر جو ہے وہ کس چیز کو کہا جاتا ہے، تو لنگر جو ہے وہ جہاز کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے کبھی نہال بھائی؟ دیکھا تو ہے۔ دیکھیں وہ ہوتے ہیں بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ، اور لوہے کے بڑے بڑے وہ پیسز ہوتے ہیں، مطلب وہ لوہے کا ایک بڑا سا وہ ایک حصہ ہوتا ہے اور بڑی سی زنجیر اس کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوتی ہے۔ ہم ناظرین کو اسکرین پر بھی دکھاتے ہیں۔ ناظرین کو دکھا سکیں گے؟ چلیں دیکھیں بھائی، یہ لنگر ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بٹن دباتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کھلتا ہے راستہ، سمجھ لیں، اور وہ یوں سمندر کی تہہ کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی بدولت جو ہے وہ جہاز ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی سمندر کے اندر اگر آپ کو سمندر کے سینٹر کے اندر اگر جہاز کو کھڑا کرنا ہے، ایک جگہ پر روکنا ہے، تو پھر آپ جہاز کو لنگر انداز کر دیتے ہیں۔ لنگر انداز یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی کہ لنگر آپ ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر تو وہ جہاز ایک جگہ کے اوپر رک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لنگر کہتے ہیں۔ تو لنگر کا کام ویسے جو ہے وہ روکنے کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے۔ یعنی کہ جو لنگر کا کام ہے وہ ہے روکنا، چلتی ہوئی کشتی کو روکنا بھی کس کا کام ہے؟ لنگر کا کام ہے۔ تو لنگر جو ہے اللہ پاک نے زمینوں کو بھی ڈال دیے، زمینوں میں بھی یہ لنگر جو ہے وہ نصب فرما دیے، فٹ ہو گئے، اور یہ اس لیے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے۔ اور اس نے زمین میں نہریں بنائیں اور راستے بنائے جن پر تم اپنے سفر کے دوران چلتے ہو، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو، تاکہ تم اپنی منزلوں تک راستہ پالو اور بھٹک نہ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کا جو ہے یوں کہہ لیں کہ ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ بھئی یہ بھی نعمتیں ہیں، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ نہریں ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں سمندروں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے، پھر یہاں بتایا گیا کہ یہ پہاڑ ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں ماؤنٹ ایوریسٹ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اسی طرح جو ہے وہ K2، یہ تو ہمارے پاکستان کے اندر پہاڑ پایا جاتا ہے، K2 کا پہاڑ کتنا بلند و بالا پہاڑ ہے۔ اسی طرح اور آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں تو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور آپ بالخصوص جو ہے وہ اگر پاکستان کے اندر اگر آپ بلوچستان کی سائڈ چلے جائیں، ٹھیک ہے، KPK کی جانب آپ چلے جائیں، تو وہاں آپ کو ایک پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ نظر آتا ہے۔ گلگت بلتستان کی طرف آپ چلے جائیں، اور بلوچستان میں کئی دفعہ ہمیں مدنی قافلے میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو آپ اگر وہاں جائیں تو ایسے ایسے پہاڑوں کے راستے ہیں کہ آپ دیکھیں پورے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کے اندر چل رہے ہیں۔ اور اگر گلگت بلتستان کی طرف چلے جائیں اور KPK کی طرف آپ چلے جائیں، خیبر پختونخوا کی جانب، تو وہاں تو ایسے ایسے پہاڑ ہیں کہ ان پہاڑوں کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں، اور سائڈ میں جو ہے وہ نہال بھائی کوئی جو ہے وہ نہ کوئی باڑ لگی ہے نہ کوئی آڑ ہے۔ اگر آپ یوں کر کے نیچے دیکھیں تو آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ جگرا بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جگرے والے کا کام ہے جو وہاں گاڑی چلا رہا ہے اور جو وہاں سفر بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ایسے بلند و بالا پہاڑ ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ کسی کو پتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ جی احد پہاڑ۔ آپ نے کہا احد پہاڑ۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ احد پہاڑ نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ مکہ شریف میں ہے، جس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ جبل
ابی قبیس، قاف کے ساتھ ہے، 2 نقطے والے قاف کے ساتھ. یہ دنیا کا جو ہے وہ سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی بھی جو ہے وہ بڑی شانیں بیان کی گئی ہیں اور بڑے کمالات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ والعزیز نہال بھی آپ کو یہ بیان کریں گے. بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں کہ جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہوئی ہیں. آپ پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں تو پہاڑوں میں ہی دیکھ لیں کہ پہاڑوں سے جو ہے وہ کیسی کیسی اس میں کانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان سے ہم مختلف قسم کی معدنیات جو ہے وہ نکال رہے ہیں. کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نمک کی کانیں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ کئی معدنیات ہوتی ہیں کہ جو کہ ہم اس سے نکال رہے ہوتے ہیں. سنگ مرمر کیا ہوتا ہے؟ سنگ مرمر یہ کیا ہوتا ہے؟ سنگ مرمر کے پہاڑ ہوتے ہیں. جی ہاں، سنگ مرمر کے پہاڑ ہوتے ہیں پورے. ہمارے گھروں میں تو یہ جو آ رہے ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلپ بنی آتی ہے اور پوری ایک ٹائل نما ایک بنی آتی ہے اور وہ ہم فٹ کروا لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اسی طرح ہی آ رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے کبھی تو یہ پورے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کٹ کر جو ہے وہ پھر گوداموں کے اندر پہنچتے ہیں. پھر وہاں سے یہ جو ہے وہ مختلف اسٹورز پر پہنچتے ہیں اور پھر وہاں ان کی باقاعدہ کٹائی ہوتی ہے اور ان کو جس شیپ میں کاٹنا ہوتا ہے اس شیپ کے اندر کاٹتے ہیں اور پھر جو ہے وہ یہ دکانوں پر پہنچتے ہیں اور ہمارے گھروں تک یہ پہنچ کر ہماری ڈیکوریشن کا حصہ بنتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ہمیں ان پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو آج ہمارے اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں ہوئی. اللہ پاک کی نعمتوں کے حوالے سے ہم اپنے تقریباً ہر ہی پروگرام میں بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات چل جاتی ہے کہ جس سے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اور آج ہم نے سمندر کے حوالے سے بات کی ہے، سمندروں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پہاڑوں کے حوالے سے. سمندروں کو دیکھا جائے تو سمندر بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آج ایک بہت اہم بات یہ پتہ چلی کہ دنیا کا جو 75% حصہ ہے، 75% جو پوری دنیا کا حصہ ہے وہ سمندروں پر مشتمل ہے. سمندروں پر مشتمل ہے، یعنی سمندروں پر ہے. اور جو باقی 25% حصہ ہے عمر فیاض بھائی، صرف وہ خشکی ہے. نہیں دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں اس دنیا میں. پاکستان ہے اور پھر بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، رشیا ہے، بہت بڑے بڑے کانٹیننٹس ہیں. تو اب ان تمام بر اعظموں کو ایک طرف رکھیں اور جو دنیا میں پانی ہے، جو سمندر ہیں، وہ اگر ایک طرف رکھیں تو 75% سمندر ہیں ایسے ہی، اور صرف 25% وہ ممالک ہیں، وہ خشکی ہے. تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پہاڑوں کو دیکھا جائے تو پہاڑ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. پہاڑوں سے ہم فائدے بھی حاصل کرتے ہیں اور پہاڑوں نے زمین کو روکے رکھا ہے. اس حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے، آیت میں بھی اسی کا تذکرہ تھا کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو روکا ہوا ہے. تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی بہت بڑی شان ہے. ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور اپنے وطن عزیز کو ہی دیکھ لیں. عمر فیاض بھائی آج تھوڑی بات طویل ہو رہی ہے لیکن اللہ پاک کی نعمتوں کے حوالے سے آج بات ہے، آج گفتگو اسی حوالے سے ہو رہی ہے. تو اپنے وطن عزیز پاکستان کو دیکھیں. پاکستان میں ریگستان بھی ہیں، پاکستان میں چاروں موسم بھی پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں. اچھا، بلوچستان والے پہاڑ الگ قسم کے پہاڑ ہیں، گلگت بلتستان والے، خیبر پختونخوا والے وہ الگ قسم کے پہاڑ ہیں، وہ برفانی پہاڑ ہیں تو وہ دوسری قسم کے پہاڑ ہیں. تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. اور اسی کے ساتھ پاکستان میں دریا بھی ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ سمندر بھی پاکستان کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. ہمارے وطن عزیز پر ہی اللہ پاک کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں. دنیا کا جو دوسرا سب سے اونچا ترین پہاڑ ہے K2، اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ بھی پاکستان میں ہی موجود ہے. اچھا عمر فیاض بھائی، یہ جو پنک سالٹ ہے جو پاکستان میں کیوڑا کی کانوں میں پایا جاتا ہے، پھر یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی ملک میں نہیں پایا جاتا. اچھا، کیا بات، اللہ پاک کی شان ہے. جی گڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے. میں آخری بات کر دوں گا، یہ معذرت چاہتا ہوں، میں آخری بات یہ کروں گا کہ آج کے دور میں تو ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر ہو رہا ہوتا ہے اور ہوائی جہاز کے ذریعے آرے جا رہے ہوتے ہیں. پہلے کے زمانے میں کشتیوں ہی کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے ہی، پانی کے جہازوں کے ذریعے ہی سفر ہوتا تھا. اور مکہ مدینہ بھی جب جاتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ سفینوں کا، جہازوں کا سلسلہ ہوتا تھا. جی گڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلے مرحلے کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. اور آج ہم پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں، یعنی جن سالوں میں بارش نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کو ظاہر کیا۔ ان لوگوں نے مدینہ شریف کے راستوں میں گندگی پھیلائی اور ان کی وجہ سے وہاں غلہ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے دام یعنی ریٹ بڑھ گئے، اور دوسری طرف صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے یعنی بتاتے اور کہتے ہمیں کچھ دیجئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں تم سچے دل سے ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم ظاہر و باطنی طور پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو اللہ پاک تمہارے نیک اعمال کے ثواب سے تمہیں اپنی شان کے لائق جزا یعنی بدلہ دے گا، جو تمہارے وہم و گمان یعنی سوچ سے باہر ہے۔ بے شک اللہ پاک بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں بخشنے والا اور انہیں توبہ کی ہدایت دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ صرف زبان سے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک وہ دل سے ایمان نہ لے آئے۔ مومن ہونے کے لیے دل سے ماننا ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے ہمارے عریض بھائی۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ متوجہ ہو جائیں، توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ایک معلوماتی قرآنی واقعہ ہمیں پتہ چلنے والا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ ایک واقعہ۔ سیگمنٹ کے نام سے ہی واضح ہے نہال بھائی کہ ہم نے کیا کرنا ہے سیگمنٹ کے اندر؟ کیا سننا ہے؟ واقعہ سننا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جس میں ایک قوم تھی اور انہوں نے اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کی اور اس نافرمانی کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اب آپ سنیے گا کہ واقعہ ہے کیا۔ پیارے پیارے بچوں، یہ قرآنی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شہر عائلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو شہر عائلہ میں بنی اسرائیل آباد تھے اور انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس دن شکار بھی نہ کریں اور دنیاوی کام کاج کو بھی مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ یعنی کہ سیٹرڈے کا جو دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی۔ اس کو اس دن کے لیے خاص کر دیں، اس دن نہ تو شکار کریں اور نہ کوئی دنیاوی کام کاج کریں۔ ان کے ایک گروپ میں یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھود دیتے اور ہفتے کے دن ان گڑھوں تک نالیاں بناتے، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ کچھ مچھلیاں بھی جو ہیں وہ آ کر ان گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ یعنی کہ گویا کہ وہ خود تو شکار نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے آس پاس، دریا کے آس پاس جو ہے وہ کچھ گڑھے، کچھ کھڈے کھود دیے اور وہاں جو ہے وہ نالیاں کھود کر، یوں کہہ لیں کہ وہ ان کھڈوں جو بھی گڑھے تھے ان کو ان دریاؤں کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔
اب کیا ہوتا کہ جب وہ پانی کی لہریں آتی، پانی جب وہ بہتا ہوا آتا تو ساتھ ہی ساتھ پانی بھی آ رہا ہے اور جو مچھلیاں ہیں وہ بھی بہہ بہہ کر اس گھڑے کے اندر جمع ہو رہی ہیں، تو یوں ان معنوں پر اس گھڑے کے اندر ساری مچھلیاں جمع ہو جاتی اور وہ اگلے دن جو ہے وہ آ کر ان مچھلیوں کو نکال لیتے اور وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے، بھئی ہم نے تو جمعے والے دن گھڑے کیے ہیں، جمعے والے دن ہم نے یہ سارا کام کیا ہے اور ہم تو اگلے دن آ کر جو ہے اگلے دن جو ہے ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، ہفتے والے دن ہم نے کوئی بھی شکار نہیں کیا ہے، اب ہم تو اگلے دن اتوار والے دن آ کر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ تو یوں وہ اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ اس طرح کا معاملہ ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 70 سال تک چلتا رہا اور وہ یہی کام کرتے رہے۔ اور پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ کی نبوت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس کام سے منع کیا کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، اس یہ طریقہ کار نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار کرنا ہے، تم ایک گھڑے کے اندر ان کو قید کر لیتے ہو اور اگلے دن آ کر بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے، چونکہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، بڑی آسانی سے وہاں سے مچھلی نکال لیتے ہو، تو یہ قید کرنا یہ شکار کرنے کے ہی زمرے میں آیا۔ جی صرف ایک دن کا منع تھا، باقی دن وہ نکال سکتے ہیں اور صرف ایک دن ان کو منع ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں بھی اس طرح کی چال چل رہے تھے، ان کو منع کیا، اللہ کے نبی حضرت داؤد السلام نے بھی ان کو منع کیا، لیکن وہ اس سے نہ رکے، انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ جب وہ اس سے نہ رکے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ پاک نے انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نوجوان جتنے بھی تھے نا وہ بندروں کی شکل میں منتقل ہو گئے اور جتنے بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، وہ خنزیر بن گئے، الامان والحفیظ ان کی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا تھا کہ جسمانی طور پر تو وہ بندر بن گئے یا خنزیر بن گئے، لیکن ان کی عقل سلامت ہے، ان کا دماغ سلامت ہے، ان کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، ان کو سینس ہے، ان کی تھنکنگ جو ہے وہ سلامت ہے، وہ سوچ بھی سکتے ہیں، وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کیا چیزیں ہیں، دماغ اسی طرح کام کر رہے تھے، لیکن ان کی جو باڈی تھی، ان کے جو بدن تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی وجہ سے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے تھے۔ حال یہ تھا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے اور ان کے جسموں سے بدبو نکلنے لگی اور وہ اپنے اس حال پر روتے رہے، کیونکہ عقل تو سلامت تھی نا، ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے کیا کام کیا اور ہم پر کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور وہ روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن کے اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ کتنے لوگ تھے نہال بھائی، کوئی یہ 100 200 1000 2000 5000 10000 50000 لوگ نہیں تھے، یہ 70000 کے قریب لوگ تھے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ تھے؟ 70000 کے قریب لوگ تھے کہ جو اس طرح تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آیات کے اندر بھی جو ہے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو احکامات لے کر آئے ہیں، جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ماننا بھی ہے اور سچے دل سے ماننا ہے، جیسا کہ ابھی عریض بھائی نے اپنے سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ بیان کیا شان نزول کے اندر کہ جناب جو بھی آپ کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے باتوں کو مان لیا اور اندر سے آپ ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، اور اگر اندر سے قبول نہیں کریں گے اور پھر اس کے مخالف کام کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پچھلی قوموں کے اوپر نازل ہوا ہے اور ان کا انجام جو ہے وہ ہم سب کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی گٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہم نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ سنا ہے اور بڑا جو ہے وہ سبق والا واقعہ ہے، یہ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ بنی اسرائیل کی اس قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ جی گٹس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں، یعنی اللہ پاک نے آپ کو شرعی احکام کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جسے چاہیں جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، اور جس کے لیے چاہیں جو چیز چاہیں جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں، اور جسے جس حکم سے چاہے الگ فرما سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں اور سریا کو سرا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ پاور عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا اجازت بھی ہے اس چیز کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جس سے جو چاہیں جو ہے وہ حکم ارشاد فرمائیں، اور جس سے جس کام سے چاہیں منع فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی پاورز ہیں اور ایسی خود مختاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حاصل ہے کہ جس سے جو چاہیں عطا کر دیں، جس سے جس کام سے چاہیں منع فرما دیں، جس سے جس کام کا چاہیں حکم عطا فرما دیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کڈس پادری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ قرآن ٹائم کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی کڈس پادری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار۔ ناموں کی تکرار کرنی ہے، اللہ پاک کے مبارک ناموں کو یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے العلیم۔ العلیم 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 العلیم۔ العلیم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، علم والا، علم والا۔ علم والا، العلیم یعنی علم والا، علم والا۔ العلیم 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 العلیم، علم والا، علم والا، علم والا۔ علم والا۔ جی یاد ہوا؟ آپ سنائیں سب سے پہلے، مائک لے لیجئے نعت خان بھائی سے۔ العلیم علم والا۔ ماشاء اللہ۔ جی اس طرف سے کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ مائک لے لیں جلدی سے۔ العلیم علم والا۔ ٹھیک ہے، العلیم یعنی علم والا۔ الباسطو 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 الباسطو، الباسطو، اس کا مطلب ہوتا ہے کشادگی والا، کشادگی والا، کشادگی والا۔ کشادگی والا، الباسطو الباسطو، کشادگی والا۔ کشادگی والا۔ العلیم العلیم علم والا، علم والا، الباسطو الباسطو، کشادگی والا۔ کشادگی والا۔ جی عریض بھائی۔ العلم علم والا، العلیم، العلیم علم والا، الباسطو کشادگی والا۔ ماشاء اللہ۔ آپ سنائیں لاسٹ میں جو ہے۔ العلیم علم والا، الباسط خوشادگی والا۔ کشادگی والا۔ جی آپ سنائیں۔ العلیم علم والا، الباسط خوشادگی والا۔ خوشادگی نہیں، کشادگی۔ کشادگی والا۔ ٹھیک ہے، سائم بھائی سنائیں۔ العلیم علم والا، الباسط کشادگی والا۔ سبحان اللہ۔ جی کڈس پادری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارا پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ سے ہماری کوئی پچھلی ایپیسوڈ مس ہو گئی ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بلکہ آپ نے یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر جا کے ہماری وہ ایپیسوڈ دیکھ لینی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.